سے پی کے ساری دنیا تیرے در پہ جھومتی ہے، میرے ساقی یہ بتا وہ شراب کون سی ہے۔ حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اوصاف و کمالات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، ان کا احاطہ کرنا ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن جو محبتیں اور جو عقیدتیں حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب سے علماء کو بھی تھی اور عوام کو بھی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے بڑا کامل آدمی وہ ہے جس کے اندر اخلاق اچھے ہوں، حسن اخلاق کا جو ماہر ہو۔ حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب میں یہ صفت ایک ایسے انداز سے پیوست تھی کہ اس کی وجہ سے سارے لوگ ان کو مانتے تھے، سارے لوگ ان سے محبت رکھتے تھے، اور ہر ایک آدمی یہ چاہتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ حضرت مولانا ریاض صاحب کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ میں تو بہت ادنا آدمی ہوں، میرے سے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں اور بہت زیادہ ان کے قریب رہنے والے یہاں موجود ہیں، وہ تو بہت زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن میرا تعلق اتنا نہیں تھا، پھر بھی مجھے وہ اتنا اپنا بہت ہی زیادہ خیرخواہ، بہت زیادہ اپنا محب سمجھتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ادنا آدمی کو وہ کیوں عزت دیتے ہیں۔ یہ ان کا حسن اخلاق تھا، اور اسی بنیاد پر میں اتنا تعلق نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے دل میں یہ سوچتا تھا، بار بار سوچتا تھا، ہفتے میں خیال آتا تھا، 15 دن میں خیال آتا تھا کہ حضرت مولانا ریاض صاحب کی خدمت میں جا کر کے ان کے پاس جا کر کے بیٹھوں، عیادت کروں۔ یہ ان کے صاحبزادگان مفتی حفظ الرحمان صاحب، قاری مظفر حسین صاحب اور مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا افتخار صاحب، یہ سب شاہد ہیں کہ میں جایا کرتا تھا تو بہت اپنے الفاظ میں بہت ہی اچھے انداز سے کہا کرتے تھے کہ بہترین آدمی ہے، بہترین آدمی ہے۔ میں محسوس کرتا تھا کیا بات کہہ رہے ہیں، ایک ناچیز کو، ایک ادنا آدمی کو بہت دیر تک سینے سے لگا کے رکھتے اور بہت محبتوں کا اظہار فرماتے۔ ان کی یہ ادا صرف حسن اخلاق کی بات ہے کہ حسن اخلاق جس کو نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، اور ایمان کامل کی نشانی حسن اخلاق ہے۔ ان درخت جس طرح اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، کینہ، بغض، عداوتیں، نفرتیں جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہیں ان سب کو نکالیں، اور حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب کی طرح زندگی گزار کر اللہ کے مقبول بارگاہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری آج کی اس مجلس کے قائد روح رواں میر کارواں جناب حضرت مولانا مفتی محمد بدران صاحب سعیدی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر الوقف سہارنپور ہمارے ساتھ اخیر تک تشریف رکھیں، مگر کچھ تقاضا ہے اور ہم بھی ان کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتے، تو میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، موت وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف دنیا کی تمام اقوام کرتی ہیں۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آئے اور کتنے گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ ابھی آنے باقی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی وفات کے بعد ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ان کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر یاد کرنے والے لوگ اہل علم ہوں تو یہ انسان کی زندگی کی خوبی کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک شخصیت حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب تھے،
جو صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اگر ہم حضرت کی زندگی پر طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے گزاری۔ زندگی کے آغاز میں آپ دین کو سیکھنے میں مصروف رہے اور اس کے بعد اپنی وفات تک دین کی اشاعت میں مصروف رہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف دین کی خدمت میں اور اس قوم کی خدمت میں گزرا، اور یہاں اتنے سارے لوگوں کا جمع ہونا اور حضرت کی اچھائیوں کو یاد کرنا، یہ حضرت کی مقبول زندگی کی دلیل ہے۔ پھر زندگی کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے آپ کو بیماری دے کر آزمایا، جو کہ انبیاء کرام کی سنت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیماری میں بھی مبتلا کیا، اور خاص بات یہ کہ اس بیماری پر انہوں نے بے پناہ صبر بھی کیا، جو ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے برادران اور ان کے صاحبزادگان نے جس خلوص کے ساتھ ان کی خدمت کی اور اس بیماری میں ان کا ساتھ دیا، یہ سب حضرات بھی قابل تعریف ہیں اور قابل مبارکباد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسی بیماری حضرت کو لاحق تھی، اس بیماری میں بیمار سے زیادہ تیماردار کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان حضرات نے جس اچھائی کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ حضرت کی خدمت کی، وہ یقیناً قابل تعریف ہیں۔ اللہ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور حضرت کی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں اور جنت الفردوس میں ان کو داخلہ عطا فرمائے، اور ان کی اچھائیاں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کی ہماری اس مجلس کے صدر محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی صاحب، جانشین حضرت مولانا عبداللہ مغیثی رحمہ اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے زیادہ وقت سنیں، تو وہ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ پھر میں ان سے درخواست کروں گا۔ اس سے پہلے میں حضرت مولانا طیب صاحب سے، جو کہ فیض العلوم مرزا پور کے ناظم اعلیٰ ہوتے ہیں، درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں، چونکہ ان کا کلام بھی جامع ہوتا ہے، اپنی بات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت میں اپنے مخدوم، مربی، سرپرست جناب حضرت اقدس الحاج مولانا ریاض الحسن صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کے ثانیہ ارتحال کے بعد جو مغموم کرنے والا ہے ہم سب کو، تو ان کی حیات و خدمات کے موضوع پر یہ مجلس منعقد ہوئی۔ الحمدللہ میرے استاذ محترم جناب حضرت مولانا